أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہونے کے بعد غسل دیا گیا تھا؟ بھائی کہتے ہیں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے فوت ہونے سے پہلے خود ہی غسل کر لیا تھا اور پھر کہا تھا کہ میں غسل کر چکی ہوں، مجھے فوت ہونے کے بعد غسل نہ دینا اور اس وجہ سے میرے کپڑے نہ اتارنا۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غسل دیا گیا تھا اور جناب فاطمہ کو بھی غسل دیا گیا ہے، کیونکہ فوت ہونے سے پہلے جتنا بھی اچھا غسل کر لیا جائے وہ فوت ہونے سے پہلے کا غسل ہے، اور شریعت نے جس غسل کی بات کی ہے وہ فوت ہونے کے بعد کا غسل ہے۔ تو فوت ہونے سے پہلے میت بذات خود جتنا بھی غسل کر لے یہ اس غسل کا متبادل نہیں ہو سکتا جو فوت ہونے کے بعد شریعت نے کہا ہے کہ میت کو غسل دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے غسل دیا اور وہ غسل کرتے ہوئے یہ دیکھتے رہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جو عام طور پہ میت سے نکلا کرتی ہے، یعنی جو عام میت کو غسل دیتے ہوئے کئی ایسی چیزیں میت سے خارج ہوتی ہیں جو غیر مناسب ہوتی ہیں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو جناب علی فرماتے ہیں کہ میرے والد قربان ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، آپ جب زندہ تھے تب بھی پاک صاف تھے، فوت ہوئے تو تب بھی پاک صاف تھے، آپ کے جسم سے غسل کے وقت کوئی ایسی چیز نہیں نکلی۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب علی نے آپ کو غسل دیا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جیسا کہ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ تاریخی روایات میں جن لوگوں کا تذکرہ آیا ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس اور جناب عباس کے دو بیٹے فضل اور قسم، اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام شقنان، اور ایسے ہی اسامہ بن زید اور اوس بن خولی وغیرہ کے نام ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جناب علی کا غسل دینے والوں میں شامل ہونا یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا، تو جب اس غسل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا تو جناب فاطمہ کو کیسے مستثنا قرار دیا جا سکتا ہے؟ انہیں بھی غسل دیا گیا، اور اس بارے میں ایک روایت امام دارقطنی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں جس میں جناب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھیں، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کو ان کے شوہر علی غسل دیں اور یہ اسماء یعنی کہ اسماء بنت عمیس غسل دیں، چنانچہ ان دونوں نے جناب فاطمہ کو غسل دیا تھا۔ ایک روایت جس کا تذکرہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے کہ جناب فاطمہ نے فوت ہونے سے پہلے خود ہی غسل کر لیا تھا اور بتا دیا تھا کہ میں غسل کر چکی ہوں، یعنی کہ فوت ہونے کے بعد مجھے غسل نہ دیا جائے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہو سکی، اور امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا منکر، کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ جناب فاطمہ کو بھی فوت ہونے کے بعد غسل دیا گیا، اور یہی طریقہ ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آل بیت سے اور صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس معاملے میں اللہ تعالی ہمیں غلو سے اور مبالغہ سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔